بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام نینوا تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ پتھروں اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے اعمال برے ہو گئے تھے اور ظلم عام ہو گیا تھا۔ ایسے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو سچی راہ دکھائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں محبت اور نرمی سے سمجھایا کہ اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور وہی تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات محنت کرتے رہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ کہتے کہ یونس، تم بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہو، تم پر کیوں ایمان لے آئیں؟ وہ ہنستے، مذاق اڑاتے اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا کہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی ضد اور نافرمانی سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے تمہارے رب کا عذاب کب آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اب نہیں مانیں گے تو وہ ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر ضرور نازل ہوگا، لیکن اللہ نے ابھی انہیں اپنی قوم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی جو سفر کے لیے تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی، آسمان پر بادل چھا گئے اور سمندر میں تیز ہوا چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہ یہ کوئی عام طوفان نہیں لگتا، ضرور ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ انہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ پتہ چل جائے وہ کون ہے۔ قرعہ نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ ملاحوں نے کہا، آپ تو نیک اور پارسا انسان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے طوفان آئے؟ لیکن جب قرعہ دوبارہ ڈالا گیا تو پھر آپ ہی کا نام آیا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ سب میری جلد بازی کا نتیجہ ہے، میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے خود کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، مگر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے پیغمبر کو نقصان نہ پہنچانا۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اب وہ ایک ایسے اندھیرے میں تھے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے نیچے کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، تینوں نے مل کر ایک ایسا سناٹا پیدا کر دیا کہ انسان کا دل کانپ جائے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا دل ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ایسی سچی تھی کہ سمندروں کی تہ سے گزر کر آسمان تک جا پہنچی۔ اللہ نے اپنے نبی کی پکار سن لی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو کنارے پر چھوڑ دو۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ ساحل پر آئے تو ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، ان کے بدن پر زخم تھے، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے قریب ایک کدو کا پودا اگا دیا جس کے بڑے بڑے پتے تھے۔ ان پتوں نے ان کے لیے سایہ فراہم کیا اور اس کے پھل سے انہیں غذا ملی۔ اللہ نے ان کی صحت بحال کر دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے یونس، اب واپس اپنی قوم کی طرف جاؤ، وہ سب ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہی لوگ جو پہلے انکار کرتے تھے اب اللہ کے سامنے جھک چکے تھے۔ ان کے چہروں پر ندامت تھی، ان کی زبانوں پر استغفار تھا۔ انہوں نے اپنے بت توڑ دیے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی قوم کو ہدایت دے دی اور ان کی محنت رنگ لے آئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔
اگر انسان سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے اور نجات عطا کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے، اور جو کوئی مشکل میں اسے پڑھتا ہے اللہ اسے بھی رہائی دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے محبت کرتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر، ان کی توبہ اور ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا۔